اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس لے جایا گیا تو ناظرین وہاں پر تمام جتنے بھی انبیاء کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام ہیں۔ اور جب نماز پڑھائی تو ناظرین امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا دست اقدس پکڑا اور امامت کے مقام پر آپ کو لے کر گئے، اور کہتے ہیں نا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہوں معنی اول و آخر، کہ دست بستہ کھڑے ہیں حاضر، سلطنت جو آگے کر گئے تھے، کہ سب سے آخر میں آئے لیکن اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ ہیں، اور آپ کو امام الانبیاء کا شرف عطا کیا گیا۔ پھر ناظرین مختلف انبیاء نے وہاں پر یوں سمجھ دیں کہ ناظرین خطاب فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے خطاب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ اسماء کا وعلم آدم الاسماء کلہا، اسماء کے علوم عطا فرمائے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ مجھے مسجود ملائکہ بنایا، مجھے جنت کا مکین بنایا، مجھے یہ شرف عطا فرمایا، اور مجھے ابو البشر ہونے کا شرف ہے کہ انسان کی ابتدا مجھ سے ہے۔ ناظرین اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، ملک عظیم عطا فرمایا، مجھے اطاعت گزار اور امام بنایا کہ میری اقتدا کی جاتی ہے، مجھے نار نمرود سے بچایا، اور مجھے فرمایا کہ میرے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کا اس آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خطاب میں کہا رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے فرمایا کہ جس نے مجھے اپنے ساتھ شرف ہم کلامی بخشا، میرے ہاتھوں آل فرعون کو ہلاک کیا، بنی اسرائیل کو نجات دی، میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، عدل و انصاف کرتے ہیں۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے عظیم بادشاہت سے نوازا، مجھے زبور کا علم عطا فرمایا، لوہا میرے لیے نرم کر دیا، پہاڑ اور پرندے میری تسبیح سنتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے خطاب فرمایا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہ میری خاطر ہواؤں کو اللہ رب العالمین نے مسخر فرمایا، شیاطین کو میرا تابع فرمان بنایا، میری خواہش کے مطابق میرے لیے پختہ عمارتیں جو ہے نا حوضوں جیسے بڑے بڑے لگان اور بڑی بڑی دیگیں بنائیں جو چولہوں پر جمی رہتی، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، ہر چیز میں مجھے فضیلت بخشی، شیطانوں انسانوں اور جنات کے لشکر میرے مطیع بنا دیے، میرے لیے اپنے بہت سے بندوں کو میرے لیے مسخر کیا، اپنی بہت سی مخلوقات کو مسخر کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ناظرین خطاب فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کلمہ کن سے پیدا فرمایا، مجھے روح بنایا اور مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور میری دعا سے مردے زندہ فرمائے، اور میرے مس کرنے سے بیماروں کو شفا یاب فرمایا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ناظرین خطاب فرمایا بالکل اخیر میں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے،
اور جس نے مجھے اس مقام پر فائز فرمایا کہ مجھے رحمت للعالمین بنایا، تمام لوگوں کے لیے مجھے بشیر اور نذیر بنایا، مجھ پر قرآن کریم نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، میری امت کو سب سے افضل امت قرار دیا، اور فرمایا کہ آخر ہوتے ہوئے بھی اول ٹھہرایا، اور میرے لیے میرا سینہ کھول دیا، میرے لیے بوجھ کو دور فرما دیا، میرے لیے میرے ذکر کو بلند فرمایا، مجھے فاتح آغاز کرنے والا اور خاتم ختم کرنے والا بنایا، نبوت میں اول بھی آپ ہیں آخر بھی آپ ہیں۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ انہی خصوصیات کی وجہ سے ان خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا اور آپ امام الانبیاء ہیں۔ تو ناظرین، اس مقام پر جب آپ نے آخر میں خطاب فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے خلیل ہیں آپ کی فضیلت کا اعلان فرمایا، آپ امام الانبیاء ہیں اور کائنات میں ناظرین تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ اور شب معراج یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ امام الانبیاء بھی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے اگر روحانیت میں دیکھیں یا ناظرین نور کے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، اور مقام محمدیت میں تو کوئی آپ کے سامنے نہیں، کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم آیت نمبر 43 ہے، اور 43 نمبر آیت مکمل آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ناظرین یہاں سویاً وقف کی صورت میں سویہ پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر 43 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 43 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ یا ایک کلمہ، ابتی دوسرا، ان تیسرا، یا چوتھا، اور قد پانچواں، جا چھٹا، من ساتواں، العلمی آٹھواں، ما نواں، لم دسواں، یاتی 11واں، فا 12واں، اتبع 13واں، اہدی 14واں، صراطاً 15واں، سویہ 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ یا ابتی، یا علیحدہ، ابتی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ یا ابتی، یا پر کھڑا زبر ہے، اور یا الف زبر یا بھی پڑھ سکتے ہیں، اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یا ابتی، ان علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ انی قد، دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ قد، جا علیحدہ، نی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ جاءنی، یہاں جا پہ آپ دیکھیں الف مدہ، اوپر مد کی علامت مد متصل ہے، اسے بھی اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے۔ ناظرین جو ہم بتا چکے ہیں ابھی، من العلم، من میں جب اسے ملا کر پڑھیں گے تو نون پر زبر ہوگا، اسے العلمی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، من العلمی پڑھیں گے۔ ما لم یأتیک، ما لم یأتیک، یا میں آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہ سب علیحدہ علیحدہ ہیں، ملا کر پڑھا جائے گا۔ ما لم یأتیک، فا علیحدہ، اتبع علیحدہ، نی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ فاتبعنی، فا پر زبر، اسے اتبع کی تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، فاتبعنی پڑھیں گے۔ اور نی میں آپ دیکھیں اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ شروع میں جو ہے یا یہاں پر اور جا یہاں پر مد جو ہے مد متصل ہیں دونوں، اور یہ مد منفصل ہے۔ اہدیک، اہدیک، صراطاً،
را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، تو پر دو زبر کی تنوین، اس کے بعد سین حرف اخفا ہے تو تنوین کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ صراطا سویا، یہاں وقف کریں گے تو سویہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ آیت نمبر 43 ہے، یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ابتی، دوسرا یا ضمیر، تیسرا العلم، یہاں پر نمبر 2 ہی آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، چوتھا ہے صراطاً، پانچواں ہے سویہ۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں پہلا فعل جاء، دوسرا یأتی، تیسرا اتبع، چوتھا اہدی۔ ہم دیکھتے ہیں حروف کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف یا، دوسرا ہے قد، تیسرا ہے من، چوتھا ہے لم اور پانچواں ہے فا۔ تو کل 5 حروف ہیں۔ اچھا اسم ایک رہ گیا ہے تو اس کو ہم نمبر 6 کر دیتے ہیں، ما نمبر 6۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے ابت۔ اچھا ابت جو ہے میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ اصل میں ہے اب، صحیح ہے نا، اور ظاہر ہے کہ ابتی آتا ہے قرآن میں تو اس کا معنی ہوتا ہے ابتی میرے والد، ٹھیک ہے نا۔ اب کا معنی ہے باپ، اور اس کی جمع آتی ہے آبا، اس کی جمع آتی ہے آبا۔ تو آبا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سے حقیقی باپ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے آبا و اجداد، اس کا معنی ہوتا ہے آبا و اجداد۔ تو عربی میں اس طرح کہا جاتا ہے ناظرین۔ اور آبا و اجداد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دادا، ان کے یعنی پردادا یا نانا، پر نانا، تو ان کو عام طور پر آبا و اجداد کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کا تعلق یہاں سے ہے۔ تو یہ اب اور آبا عام طور پر یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے یا ضمیر۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ اور دوسری ضمیر ہے کا۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ پھر اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے علم۔
ما بہل انکشاف کو علم کہتے ہیں، یا حصول صورت الشیء فی العقل، کہ شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا یہ علم کہلاتا ہے۔ اور علم عام طور پر ہم اس کا معنی کرتے ہیں جاننا، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا جو اسم ہے ناظرین، چوتھا اسم ہے صراطن۔ صراطن، تو صراطن کا معنی ہوتا ہے راستہ، صراط مستقیم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو صراط مستقیم عطا فرمائے، تو صراط کا معنی ہوتا ہے راہ، راستہ۔ تو یہ عام طور پر ہم جو ہے نا اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں، تو اس لیے ہم اس پہ شمار نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد ہے سویہ۔ سویہ کا معنی ہوتا ہے سیدھا، سویہ کا معنی ہوتا ہے سیدھا۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب، کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے جاء، فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ آیا، اس کا معنی ہے وہ آیا۔ تو ناظرین اب قد اس پر داخل ہے، تو قد جاء، قد فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، تو ناظرین ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے۔ قد جاء تحقیق وہ آیا، یا بے شک وہ آیا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ماضی قریب کے معنی میں ہوگا تو قد جاء بے شک آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ میرے پاس علم میں سے، تو وہ آگے بیان اس کا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے یأتی۔ یأتی فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی کیا ہے؟ وہ آتا ہے یا وہ آئے گا، وہ آتا ہے یا وہ آئے گا۔ اب لم داخل ہے، تو لم جب فعل مضارع پر داخل ہو تو ناظرین سب سے پہلے آخر کو جزم دیتا ہے، تو یا تو ویسی ساکن ہے، یا کو ہٹا دیا، حرف علت تو ہٹ جاتا ہے، اور دوسرا یہ فعل مضارع کو بمعنی ماضی منفی کی کرتا ہے، تو لم یاتی وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ اس کے بعد اتبع، یہ تیسرا فعل ہے اتبع، فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اتبع آپ اتباع کیجئے، یا آپ جو ہے وہ اس کا معنی یہ ہوگا آپ پیروی کیجئے، یا آپ اتباع کیجئے۔ اتباع یتبع اتباع، اس کا معنی ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا، تو یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اتباع۔ یہ تیسرا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اہدی، اصل میں تھا اہدی، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اور اس کا معنی ہے کہ میں دکھاتا ہوں یا میں دکھاؤں گا، میں دکھاتا ہوں یا میں دکھاؤں گا، لیکن یہ جواب امر ہے کہ آپ میری پیروی کریں تو میں دکھاؤں گا، تو اہدی جواب امر ہے، اس لیے آخر سے جو ہا ہے یا ہے وہ حرف علت ہے، تو وہ حذف ہو گیا، اور اہدی کا معنی کیا ہوگا کہ میں دکھاؤں۔ اس کے بعد ناظرین ادا یہدی، ہدایت اسی سے جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ناظرین آگے چلیے، تو اب حروف رہ گئے ہیں، تو حروف میں پہلا حرف کون سا ہے؟ یا، حرف ندا ہے، اس کا معنی ہے اے۔ عربی میں وہ حروف جن کے ذریعے کسی کو ندا دی جائے، آواز دی جائے، انہیں حروف ندا کہتے ہیں، اور یا ایہا یہ بھی حرف ندا ہے، اور ایہا یہ بھی حرف ندا ہے، یا ایہا المزمل، السلام علیکہ ایہا النبی، اور اسی طریقے سے ناظرین جو ہے وہ ای یہ بھی حرف ندا ہے، اور یا یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے، یہ بھی حروف ندا میں سے ہے، تو یا قریب بعید دونوں کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اے۔ اس کے بعد قد ہے، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، اور ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد من ہے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عام طور پر من وعن اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ناظرین کہ اگلا جو حرف ہے وہ ہے
ہے لم. لم ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے. اور اس کے بعد پانچواں ہے فا. فا اس کا معنی ہے تو یا پس، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. تو 5 اسماء، 5 افعال، 5 حروف، کل ملا کر ناظرین 15 کلمات ہوئے. اور ان 15 کلمات میں 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نمبر 1 اب اور آبا، نمبر 2 علم، نمبر 3 اتبع میں اتباع، نمبر 4 ہدایت، نمبر 5 من میں منوان. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں. یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زیر تی، یا ابتی، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی، قاف دال زبر قد، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، نون یا زیر نی، قد جاءنی، میم زیر می، نون لام زبر نل، عین لام زیر علم، میم زیر می، من العلمی، میم الف زبر ما، لام میم زبر لم، یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، کاف زبر کا، ما لم یاتی کا، فا تا زبر فت، تا زبر تا، با عین زیر بع، نون یا زیر نی، فتبعنی، حمزہ ہا زبر اہ، دال زیر دی، کاف زبر کا، اہدی کا، صاد زیر سی، را الف زبر وا، طا دو زبر طن، صراطن، سین زبر سا، واو یا زیر وی، یا 2 زبر ین، سوین. یہاں وقف پڑھیں گے تو سویہ پڑھیں گے. چلتے ناظرین تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر دیکھیے ناظرین کہ ہم نے تلاوت بھی کر لی اور تلاوت کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. یا اے ابتی میرے باپ، انی انا تحقیق یا میں، انی تحقیق میں، قد بے شک، جا آیا ہے، نی میرے پاس، من سے، العلمی علم، ما وہ جو، لم یاتی نہیں آیا، کا آپ کے پاس، فا تو یا پس، اتبع آپ اتباع کیجئے، نی میری، فتبعنی پس میری اتباع کیجئے، اہدی میں دکھاؤں گا، کا آپ کو، صراطاً راستہ، سویاً سیدھا. ناظرین و سامعین، یا سیدھی راہ تو راہ اور سویہ کا معنی ہوگا سیدھی. آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا، بے شک میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے،
آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں ناظرین، اسی جو آیت کریمہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ اب اس میں ناظرین ہم نے مختلف چیزیں بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ شروع کرنے کی وجوہات کیا تھیں، پھر ناظرین یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا ان کے عرب کے سامنے، تو اس کی ہم نے وجوہات بتائیں، بتوں کی عبادات جو، بلکہ اس کے بعد پھر ناظرین اگلی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 42، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہی ہے۔ پہلے فرمایا کہ آپ ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ اللہ کے بہت سچے نبی تھے، تو وہ سچے ہیں تو تم ان کو بڑا مانتے ہو، تو تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ وہ پکے توحید پرست تھے تو تم ان کو ماننے والے ہو، تو پھر تم توحید کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو پکے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے تو تم نافرمان کیوں ہو؟ تو جب تم انہیں بڑا سمجھتے ہو تو پھر ان کی پیروی کرو نا، یہ مقصود تھا۔ پھر فرمائے کہ انہوں نے کہا اپنے عرفی باپ سے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر باپ سے مراد ان کے چچا ہیں ناظرین، جو جمہور کی روایت کے مطابق ان کے چچا ہیں، اور جس کا نام آزر تھا۔ ان کے والد کا نام ناظرین مفسرین نے لکھا طارق تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کے والد صاحب موجود نہیں تھے، تو اسی لیے جو ہے وہ ناظرین جو چچا ہوتا ہے وہ پھر باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، باپ کے بمنزلہ ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ نے ان کو اپنا والد کہا، اور ہمارے عرف میں بھی یہ رائج ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ثابت کرتے ہیں کہ جی ان کے والد یہی تھے اور کوئی نہیں تھے، تو یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ آباء و اجداد میں سے ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام خود بھی پاک ہیں اور پاکیزہ رحموں میں، پاکیزہ صلبوں میں ہوتے ہوئے آئے ہیں، تو آپ کے آباء و اجداد میں سے جتنے بھی ہیں تو وہ سب کے سب توحید پرست تھے، وہ سب کے سب پاک تھے، تو اسی لیے یہاں پر ہم نے کہا کہ اور یہ ثابت بھی ہے، جمہور کے مطابق بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے، وہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ عز و جل کو ماننے والے تھے، اور یہ جو تھا یہ آزر آپ کا چچا تھا۔ تو کہا کہ آپ کیوں اے میرے ابا، آپ کیوں اس کی عبادت کرتے جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ آپ کی کسی کام آ سکتا ہے؟ تو بتوں کی عبادت کو جو باطل قرار دیا، اس کی وجوہات بھی ہم کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ اس کی عبادت کرنی چاہیے جو دعاؤں کو سنتا ہو، اور دعا کرنے والے کو دیکھتا ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کے علاوہ کسی کی شان ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46، فرمایا تم دونوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام مت ڈرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کی عبادت کرنی چاہیے جو کسی کے کام آ سکے، کوئی حاجت پوری کر سکے، کوئی نقصان دور کر سکے، کوئی نفع پہنچا سکے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 62، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، جب بے بس پکارتا ہے تو اس کی پکار کون سنتا ہے، اور اس سے مصیبت کون دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین کا حاکم کون بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یاد رکھیں کہ جو مصیبت کے وقت کام آئے، جو نفع پہنچائے، تو وہی اسی کی بارگاہ میں عبادت کرنی چاہیے، جو حاجتیں پوری کرے اسی کی بارگاہ میں عبادت کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے دعا اس کی بارگاہ میں ہوگی جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سورہ بقرہ میں ہے۔ محبوب وہ جب آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ انی فإنی قریب، کہ بے شک میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم بندے کی شہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔
نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو ناظرین پھر یہ بھی فرمایا اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان کہ میں جو ہے وہ پکار ضرور سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو دیکھتا بھی ہے، اس کے تمام احوال سے باخبر ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا بھی. تو دعا بھی اسی کی بارگاہ میں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے عبادت بھی اسی کی بارگاہ میں ہونی چاہیے. اور یاد رکھیں کہ دعا یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی دعا ہو سکتی ہے. ہاں استغاثہ وسیلہ اس کے مقربین کا، جو پیارے مقربین ہیں ان کا پیش کیا جا سکتا ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن دعا جو ہوگی وہ صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی کی جائے گی. اس کے بعد ناظرین جو آج کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 43، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے ابا بے شک میرے پاس ایسا علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجیے، آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اب اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال لأبیہ یا نہیں یہاں سے نہیں ہے. یا ابتی انی، یہاں سے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اچھا یا ابتی نہیں ہے، یا ابتی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں فیصلہ آباد سے. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم، من العلم نہیں، من العلم، لام ساکن ہے بالکل. من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ترجمہ: اے میرے ابا، بے شک میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا ذرا مجھے آپ کی بات کا جواب دینا. میرا شوگر 120 سے 125 لو رہتا ہے، تو کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ اگر آپ کی ہمت ہے تو آپ رکھیں، نہیں ہمت 120 پہ 125 پہ رکھ سکتی ہوں. نہیں، اگر آپ کی ہمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، تو 120 خیر اتنا لو نہیں ہوتا. اگر آپ کی ہمت نہیں ہے رکھنے کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے تو چھوڑ دیجیے گا. ہمت ہو تو رکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، میں تو رکھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کے انکل منع کر رہے ہیں. بس اگر ڈاکٹر منع کرتے ہیں تو پھر احتیاط کیجیے. ڈاکٹر نہیں، آپ کے انکل منع کر. تو انکل کچھ دیکھ کر ہی منع کریں گے نا آپ کو کہ آپ کی ہمت نہیں ہوگی، تو لہٰذا اگر ہمت نہ ہو تو پھر نہ رکھیں، رخصت ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کال میرے خیال میں کٹ گئی ہے اور ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام. جی کہاں سے؟ بھاولپور سے. جی سنائیے. یا بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ سنائیے بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. انکل جی لائٹ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ترجمہ: اے میرے ابا، بے شک میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب آمنہ. آمنہ بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی اختر بات کر رہا ہوں. جی بیٹا سنائیے. یا اباتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. کتنی عمر ہے آپ کے لیے ادھر؟ میری 9 سال. چلے ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے. ذرا اور پریکٹس کرنا اور اچھا پڑھو گے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین. ناظرین اس سے پہلے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج پاکستان میں شب معراج ہے. جہاں ہو چکی ہے ان کو یہ بہت مبارک. اور آج کی رات آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ہم بھی اپنی دعا میں آپ کو یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.